نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو مصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله عز وجل لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی تمام قسم کی تعریفات کا مستحق لائق و زیبا اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، خصوصاً سب سے آخری کڑی ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 3 مختلف جگہوں پر 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ بال الہ انہی آیات کریمہ اور احادیث رسول کو آپ کے سامنے رکھ کر کچھ باتیں کتاب و سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور بار الہ جو باتیں رکھی جائیں اس کو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دلی جذبے اور محبت رسول کو اپنے دل کے اندر عملی طور پر اللہ اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ سنتے تو ہم ہمیشہ ہیں، ہم سنتے ہمیشہ ہیں، ہم 12:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک سنتے ہیں، اس کے بعد عصر میں ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، سنتے تو ہم 12:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک 2 بجے تک، لیکن عصر میں ہم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا کرے کہ بار الہ جو کتاب و سنت کے مطابق جو حدیث رسول جو قرآنی آیات ہم سنیں، اللہ سننے کے ساتھ ساتھ کما حق کہو اس پر ہمیں عملی طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر وہی حالات پیدا کرتا ہے جس حالات کے تم منتظر ہوتے ہو، اور اللہ رب العالمین تمہارے حالات کو اس وقت بدلے گا جب تم اپنی حالات بدلو گے۔
سلف میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے اوپر جب مصیبت، مشکلات، مصائب و آلام، ظلم، بربریت، بھوک مری، قحط سالی، بیماریاں، جو دنیا بھر کی ساری آزمائشیں ہیں، کیا ان کا کوئی حل ہے؟ تو بتایا گیا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں ہوں گے. جس طریقے سے ہمارے عمل ہیں ویسے ہمارے اوپر حکمراں ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ اللہ کے بندو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو خلاف ورزی کرتے ہوئے یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے تمہیں کیا یہ ڈر نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہ ڈال دے، یا کہیں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ ڈال دے؟ اور تمہیں اللہ رب العالمین اس وقت تک تمہیں مصیبتوں سے اور عذابوں سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرتا ہے جب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم، اور اس تعلیم سے ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک، ہماری آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، ہمارے کھانے سے لے کر پینے تک، ہمارے اوڑھنے سے لے کر پہننے تک، ہمارے بچھونے سے لے کر ہمارے بستر تک، ہر لمحے پر کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، سنت کی دھجیاں ہم نے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ہم میں سے ہر شخص بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کر شام تک آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہ ٹارگٹ بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں اگر تمہارے رویے یہی رہے، تمہاری تعلیمات یہی رہی، تمہاری زندگی کے اندر اگر تمہارے چال چلن یہی رہے، تو سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسی پیشین گوئیاں بتائی ہیں، بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ہم میں سے جو مدارس اسلامیہ کے اندر کتب ستہ، جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہم لوگوں نے اپنے اساتذہ کرام سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشین گوئی، اللہ کے رسول کی یہ پیشین گوئی، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، اور جو پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کی ہے وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ پیشین گوئی قائم ہو کر رہے گی اور وہ ہماری دنیا کے سامنے نظر آئے گی. ایک پیشین گوئی ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بھی سن رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو سن لو، اللہ رب العالمین تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر تمہارے اوپر اللہ رب العالمین ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ تمہارے اوپر کچھ ایسی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اور تمہارے اوپر ایسا ٹوٹیں گی کہ جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے اوپر قیامت سے پہلے کہ اللہ رب العالمین اسی امت کے اوپر کچھ ایسے قوموں کو ایسا مسلط کرے گا کہ جیسے بھوکا دسترخوان پر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعداد کی تو بات مت کرو، تعداد تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات اور تمہاری وسعت اتنی ہوگی کہ جتنی سمندر کے اندر سے اس کے نکلنے والے جھاگ کے برابر جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی حیثیت تمہارے اندر ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں یہ ایسا معاملہ ہمارے اوپر کیوں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے اندر 1450 سال پہلے آپ نے ایک مرض بتلا دیا کہ ہماری امت کے اندر ایک مرض پیدا ہوگا، ایک بیماری پیدا ہوگی، اور وہی بیماری ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر رکھی ہے. جس مرض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے میرے بعد میری امتیوں کے اندر وہ مرض پیدا ہوگا، صحابہ کرام کے سوال کرنے پر اللہ کے رسول نے یہی کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اندر، میری امت کے افراد کے اندر اس وقت وہن پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر ایک وہن جیسی بیماری پیدا ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ اس وہن کی تشریح، اس کی تفصیل ہمیں بتا دیجئے. پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلا دیا، اور جو مرض ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہے اور ہم تمام مومنوں کے اندر اگر وہ مرض دیکھا جائے تو اگر تعداد دیکھی جائے، بنیادی طور پر اگر دیکھی جائے، ہماری تعداد تو بہت ہے، لیکن دین پر چلنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ دین پر چلنے والوں کی پرسنٹیج کیا ہے؟ دین پر چلنے والوں کے حالات کیا ہیں؟ دین پر چلنے والے کی زندگی کے اندر ان کے رویے، ان کے برتاؤ، ان کے چال چلن کیا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس سے واقف ہے اور اپنے ضمیر سے اس بات کا سوال کر لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت کے افراد کے اندر یہ بیماری، یہ مرض پیدا ہو جائے گا کہ دنیا اس کے لیے محبوب ہو جائے گی اور موت اس سے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ مقامات پر، الگ الگ قلعوں پر جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ جنگ کیا کرتے تھے۔ جب کسی قلعے کے اندر یا کسی قبیلے کے اندر جب سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا کرتے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ اعلان کر کے کہتے تھے کہ اے لوگو، تم کیا سمجھ رکھے ہو؟ تم اپنے آپ کے قلعوں میں بند کر رکھے ہو تو سنو، ہمارے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ وہ لشکر آئی ہے۔ جتنا تم اپنی دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو اتنا یہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اپنے سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں اور تم نے اپنی دنیا کی زندگی کو محبت کو سمجھ رکھا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی دنیا سے کمپرومائز نہیں کی، انہوں نے کبھی دنیا والوں سے کمپرومائز نہیں کی کہ اے دنیا والوں، ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دینار چاہیے، ہمیں اہل ثروت بننا ہے، ہمیں اہل مال بننا ہے، ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں حکمرانی چاہیے، ہمیں عہدہ منصب چاہیے، ہمیں جاہ و جلال چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، شہرت چاہیے، بلندی چاہیے۔ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، شرط ہے اللہ کے تو ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک بدل ہی نہیں سکتا جب تک ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی حالات بدلنے کا ہمیں فکر نہ پیدا ہو۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر ہمارے اپنے حالات بدلنے کی فکر نہ ہو کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب ذوالجلال کی ہم نے کتنی خلاف ورزی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ ایک خلاف ورزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے مومنوں کو، اور نبی کی معیت میں، نبی کی رفاقت میں، نبی کے ساتھ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ موجود، یعنی ایسی جماعت، ایسی لشکر اور ایسی تعداد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بشانہ موجود ہیں، اور اس وقت نبی کی خلاف ورزی کرنے پر کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ غزوہ احد سے ہم سارے لوگ واقف ہیں، غزوہ احد سے ہم سارے لوگ واقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے میدان میں ایک ٹیلا ایسا تھا، ایک راستہ ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈرنگ میں، ان کی قیادت میں 50 صحابہ کرام کو اس جگہ پر متعین کر دیا تھا، اور یہ تعلیم دے دی تھی کہ اے میرے ساتھیو، اے اللہ کے بندو، کان کھول کر سن لو، جب تک میں تمہیں یہاں سے آنے کی اجازت نہ دوں یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہمارے جسموں پر چیل کوے نوچتے نظر آئیں، جب تک ہماری اجازت یا ہمارا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرنگ میں اب جب ادھر جنگ کے میدان میں ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمان فتح یابی کی طرف پہنچ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نصرت تائید عطا فرمائی اور وہ جنگ کے اندر اپنی کامیابی دیکھ رہے تھے، اور جب دیکھا کہ نیچے کی جماعت والوں نے جب انہوں نے اپنے آپ میں کامیابی کے بعد انہوں نے مال غنیمت اکٹھا شروع کر دیا، تو یہ 50 لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیں، ہم بھی مال غنیمت کو اپنے اندر ہم نے اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تمہیں سے ہلنا نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہٹ گئے اور کچھ لوگ ابھی باقی ہیں، کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، کچھ لوگ ابھی باقی ہیں، اور میرے بھائیوں جنگ کا نقشہ ایسا اٹھا، جنگ کا نقشہ ایسا بدلا کہ ایک مومن جیتی ہوئی جنگ ایک شکست میں بدل جاتی ہے، اور وہاں پر کچھ چند صحابی بچے ہوئے تھے جن کو خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ خالد بن ولید ایک ایسے کمانڈر اور ایک ایسے سپہ سالار جن کی زندگی کے اندر کبھی شکست کبھی ہار لکھی ہی نہیں ہے،
جن کی زندگی کے اندر کبھی شکست اور کبھی ہار لکھی ہی نہیں ہے، وہ اسلام لانے سے پہلے یہ موقع پا جاتے ہیں، اور وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس راستے سے نکل کر مسلمانوں کی جماعت کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور اس حملے سے ان کو بڑا فائدہ ہوا کہ جو وہاں پر صحابہ کرام موجود تھے، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی معیت میں اور صحابہ موجود تھے، ان سارے کے سارے صحابہ کو شہید کر کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی پر اتنا بڑا نقصان کہ ان سارے کے سارے صحابہ کرام کو شہید کر کے اب اس میدان کے اندر پہنچے ہیں، اور اس میدان کے اندر بھی وہی ان کی غلبہ اور وہی ان کی تائید میں اور وہی ان کا وہ مقام جو ظاہر ہوا کہ جو 70 صحابہ کرام نے شہادت پائی، صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت پر۔ اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم کھاتے رب العالمین کی ہیں، ہم کھاتے رب العالمین کی ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہیں، اور کتنی نافرمانیاں، صلاۃ فجر سے لے کر گننا شروع کر دو، صلاۃ فجر میں 3 نمازی، 4 نمازی، 5 نمازی، یہ حکم رسول کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا اپنی زندگی کے اندر یہ مت سوچے میں نماز چھوڑتا ہوں، وہ کھلا اعلان کرتا ہے میں اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہوں۔ کان کھول کر سن لے بے نمازی، جو نماز نہیں پڑھتا مومن وہ اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خلاف ورزی کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر جس کو محبت ہے وہ آپ کی تعلیمات کو اپنائے، جس سے اللہ سے محبت ہے وہ آپ کی تعلیمات کو اپنائے، اور جس سے قرآن سے محبت ہے وہ اللہ رب العالمین کے قرآن پر عمل کرے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعوے دار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں آپ نے اعلان کیا، آپ نے وصیت کی کہ اے لوگوں سنو، تم اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر تم نماز کے پابند رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں چاکروں غلاموں کی تم پاس و لحاظ کرنا، تم ان کے اوپر کبھی ظلم مت کرنا۔ یہ آخری وصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ دنیا کے اندر نام کا محبت کا دعویٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص قلبی طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی طور پر اگر جو محبت کرتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، یہ لازمی بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ساری تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر کر کے دکھائے۔ ہم نے تو پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے پیدائش سے پہلے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، ہمیں اس وعدے کا پاس و لحاظ نہیں تو اس وعدے کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین سے کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے اور ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے تیری تعلیم پر عمل کریں گے، تیرے قرآن پر عمل کریں گے، تیرے نبی پر ایمان لائیں گے، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حلال و حرام سے بچیں گے اور سود بیاج سے بچیں گے، لوگوں کو ناحق ستانے سے بچیں گے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائیوں سے بچیں گے، غیبت کرنے سے بچیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات اور یہ سارے کے سارے عہد و پیمان ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے رب العالمین سے کر رکھا ہے۔ اب بتاؤ کیا مومن اپنے عہد و پیمان میں اپنے وعدوں میں خلاف ورزی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین سے عہد الست لیا ہے۔ کون سا عہد الست؟ جس عہد الست کو اللہ نے قرآن مقدس کے 8ویں پارے میں ذکر فرمایا، الست بربکم، بتلاؤ اے اللہ کے بندو کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم اس میں سے میں بھی تھا، آپ بھی تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان موجود تھے۔ اللہ نے سب سے وعدہ لیا ہے اور ہم سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تم سے عہد و پیمان اس لیے لیا ہے تاکہ تم کل قیامت کے دن مکر مت جاؤ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بول جائیں گے، اور اللہ اکبر کل قیامت کے میدان میں بھی کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، کل قیامت کے میدان میں بھی کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ کے بندے ہم نے تجھے دنیا کے اندر دین کی نعمت دیا ہے، ہم نے تجھے دنیا کے اندر دین کی سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور ہم نے تجھے دین کے اندر چلنے کے لیے وہ تعلیمات ہم نے تجھے دی تھی، کیا تم نے اللہ رب العالمین پر عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہم نے ساری کی ساری تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، فرشتوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔
وہاں بھی لوگ جھوٹ بولیں گے تو دنیا کی کیا مجال؟ اس رب ذوالجلال کے سامنے جھوٹ بولنا معمولی بات ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین اس میں تالا لگا دے گا، اللہ رب العالمین وہاں پر اس پہ تالا لگا دے گا، بند ہو جائیں گی زبانیں، وہاں پر ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں پر ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، وہاں پر ہمارا جسم گواہی دے گا، وہاں پر ہمارے کان گواہی دیں گے، وہاں پر ہمارے اعضاء جوارے کے ہر وہ ارکان یا ہر وہ جسم کے ہمارے نمایاں ہر وہ کردار گواہی دیں گے جس کردار سے ہم نے کبھی دنیا والوں کو ستایا ہے، جس زبان سے ہم نے دنیا والوں کو گالیاں دی ہیں، جس ہاتھ سے ہم نے کمزوروں کو مارا ہے، جس پاؤں سے چل کر ہم نے جا کر ناحق طریقے سے ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، اور جس آنکھوں سے ہم نے برائیاں دیکھی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سارے کے سارے اعضاء و جوارح سے اللہ سوال کرے گا اور وہ جواب دیتے پھریں گے۔ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی خلاف ورزی کا نتیجہ معلوم ہے، اس جنگ احد کا نقشہ ایسا بدلا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے انور، آپ کے چہرے مبارک سے خون بہنے لگا، اور کچھ صحابی رسول اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے ایسا کھڑا کر دے، اے اللہ کے رسول آپ میری پیٹھ کے سائے میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر لگے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، اے اللہ کے رسول آپ میرے سائے میں رہیں۔ معاملہ ایسا ہوا کہ ان دشمنان اسلام نے صرف ایک ٹارگٹ بنا لیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ وہی سعد بن ابی وقاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے، اور یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے اپنے حفاظت کے طور پر رکھا، اور جسم کے اوپر تقریباً 41 زخم کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا سینہ کر لیا، اور اللہ کے رسول نے کہا اے سعد کیا ہوا؟ حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول یہ سینہ تو چھلنی ہو گیا ہے، ابھی پیٹھ کھالی ہے آپ کی حفاظت کے لیے، قربان جاؤ ایسے صحابہ پر، قربان جاؤ ایسے صحابہ پر۔ ایسے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کی ایک تعلیمات آ جائے، نبی کی محبت کا ایک فرمان آ جائے، ہم اپنے چہرے کو گھما لیتے ہیں۔ آج گیان واپی مسجد اور آج بابری مسجد کے بڑے بڑے لولے اور بڑے بڑے الفاظ نکل رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی سوشل میڈیا پر، جس کو دیکھو وہی کمنٹس کر رہا ہے، وہی لکھ رہا ہے۔ ارے گیان واپی مسجد کی فکر تو بہت ہے، بابری مسجد کی فکر بہت ہے، کم سے کم اپنے محلے کی مسجد کو تو دیکھو۔ مسجدوں کی حفاظت اللہ خود کرے گا، مسجدوں کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ سر چاہے تم سجدہ والے بن جاؤ، سر چاہے تم سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اگر تم سجدہ کرنے والے بندے بن جاتے ہو تو سن لو وہ معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معاملہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے، کچھ لوگ باہر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تو وہ معاملہ آج کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کردار اور ایسا عمل اپنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور نہ ماننے والے سارے کے سارے آپ سے محبت کرنے لگے۔ وہ کردار میرے نبی نے اپنایا، وہ کردار میرے نبی نے اپنایا۔ اور اگر آج دیکھا جائے عالمی پیمانے پر نہیں بلکہ ملکی پیمانے پر دیکھا جائے، عالمی سطح کی بات نہ کی جائے، صرف اپنے ملک کی بات کی جائے، ہمارے ملک کے اندر کس طریقے سے بے چینی، کس طریقے سے بدحالی اور کس طریقے سے نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ فتنے، یہ نفرت کی آگ، یہ بھڑکاؤ بھاشن اور یہ آپ میں آپس میں ایک دوسرے سے بغض، یہ نفرت، یہ حسد، یہ کینہ کپٹ اور یہ لڑائیاں اور یہ رشتے کو کاٹنے والا ماحول اور یہ حلال و حرام کی تمیز کا خاتمہ، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے دوری کے نتیجے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین سے عبادت جو شخص جتنا دور ہوتا جائے گا، ہمارے ملک کے اندر یہ حالات اللہ رب العالمین کبھی نہیں بدل سکتا جب تک ہم اپنے حالات کو نہ بدلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔
اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو آزماتا ہے، جب کسی قوم کے اوپر اللہ مشکلات کو ڈالتا ہے، فلا مرد لہ، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا ہی نہیں سکتا۔ ہٹانے کے لیے اللہ نے ایک راستہ بتایا ہے۔ کیا راستہ بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا، اے اللہ کے بندو، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اے اللہ کے بندو، اگر تم حالات میں تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر تم خوشگواری چاہتے ہو، اپنے دلوں کو اللہ کے گھروں سے جوڑ لو، اپنے دلوں کو اللہ کے گھروں سے جوڑ لو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا، اے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، تو اپنی زبانوں سے یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے عملی طور پر اس کردار کو دنیا والوں کے سامنے دکھا دو، کہہ دو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جس بندے مومن کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں، اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے ساری مصیبتیں، سارے مشکلات، سارے مصائب و آلام اللہ اس سے دور کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ملک کی حالات، اور ہمارے ملک کے اندر ہمارے بہت سے ایسے غیر مسلم بھائی، بہت ایسے غیر مسلم بھائی جو امن پسند ہیں، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت امن پسند ہیں، ان کو لڑائی جھگڑا فساد، ان کو اختلاف انتشار بالکل ناپسند ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو وہ کردار اپنانا ہے، آپ کو اس کردار کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار میں سے، آپ کے خادموں میں سے ایک یہودی کا نام آتا ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت لکھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کا نام لکھا جاتا ہے، وہاں پر ایک یہودی کا نام لکھا جاتا ہے، اور ایک یہودی نوجوان، جبکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کسی اور قوم کی اتنی مذمت نہیں کی جتنا قرآن میں آپ نے یہودیوں کی مذمت کی ہے، جتنا رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کی مذمت کی ہے، کسی اور قوم کی اتنی مذمت نہیں کی، لیکن اس یہودی کے اوپر اللہ نے اتنی محبت ڈالی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا بن گیا۔ کیوں؟ آپ نے وہ کردار اپنایا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اپنے غیر مسلم بھائی کو ہم نے کوئی دعوت و توحید دی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر کیا ہم نے کبھی کسی کو بتایا کہ واقعی سچا اسلام یہ ہے، سچا دین یہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی اپنے غیر مسلم ساتھی یا اپنے غیر مسلم بھائی کو کبھی ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی بتایا آج کا ہندوستانی مسلمان، آج کا ہمارا مسلمان، ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا غیر مسلم بھائی؟ کچھ علاقوں میں آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں مسلمان دن میں 5 مرتبہ جو اللہ اکبر کہتا ہے وہ اکبر بادشاہ کو 5 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کے دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دنیا والوں کے سامنے نہیں پہنچا سکتے تو بتاؤ ہم نے دین کا کتنا حق ادا کیا ہے، ہم نے دین کی پیروی کتنی کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو، جس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے شانہ بشانہ رہے، آپ اسے سمجھاتے رہے، آپ اس سے تعلیمات لیتے رہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کرام کم تھے؟ صحابہ کرام تو آپ کے اشارہ ابرو پر جان دینے کو تیار تھے۔ اشارہ ابرو معلوم ہے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اشارہ ابرو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہ بولے اور اپنی آنکھوں سے کہہ دے، بس یہ اشارہ ابرو ہے، اپنی آنکھوں سے کہہ دے صحابہ کرام جان دینے کو تیار۔ لیکن کیا صحابہ کرام آپ کی خدمت کے لیے کم پڑ رہے تھے؟ نہیں، آپ کو وہ محبت تھی کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو شاید میرے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اور نتیجہ وہی ہوا۔ نتیجے کی ہمیشہ فکر رکھو، حالات کچھ بھی آئیں، آپ اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری اور اپنے اندر وہی دین کی تڑپ پیدا رکھو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے اللہ کے رسول مشورہ آپ کرو، آپ ان سے باتیں چیتیں کرو، آپ ان سے کلام کرو، اور جب سارے کی سارے باتیں کمپلیٹ ہو جائیں تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنا عزم مصمم، اپنا پختہ ارادہ اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا۔ لیکن ذرائع، اسباب، وسائل اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین پر چھوڑ دو، یہ توکل ہے۔ جب تک وسائل، ذرائع نہیں اپنائیں گے اس کے بعد ہم توکل اللہ رب العالمین پر کرتے رہیں، جھوٹا توکل ہے۔ چنانچہ اس یہودی کی
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو گیا، وہ نوجوان یہودی بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے باپ کی جانگوں پر وہ اپنے سر کو رکھا ہوا لیٹا ہوا ہے، اور ان قریب کچھ ایسا ہی لمحہ کہ چند منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، اس کی جان آخری سکرات میں چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کر دی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر معلوم ہے کیا ہے، جب کوئی سکرات کی عالم میں ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ سورہ یاسین زور زور سے پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثبوت کہاں پر ہے؟ کہیں پر اس کا ثبوت نہیں کہ جو سکرات کی عالم میں آپ کھڑے ہو کر سورہ یاسین اس کے سامنے پڑھو۔ آپ نرم لہجے میں، آپ محبت سے اور بار بار نہیں، ہلکی ہلکی آواز میں اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، زبردستی مت پڑھوانا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ابھی وہ آخری ایام میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، آپ اس کے اوپر زبردستی کر رہے ہو، کیا اس کے اوپر پڑھ رہی معلوم ہے؟ سکرات کے عالم میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں نے اپنے تاجدار شوہر محمد الرسول اللہ کے اوپر جو سکرات کا عالم میں نے دیکھا، آج کے بعد مجھے کسی انسان کے اوپر وہ سختی مجھے ہلکی محسوس نہیں ہوگی۔ جب وہ سختی ہوتی ہے انسان کی زبان سے کیا نکل جائے، اس لیے ہمیشہ نرمی سے ہلکے انداز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر چپ ہو جاؤ، کوئی اور بات اس کے سامنے مت کرو، کیونکہ اس کی آخری سانس جو ہو وہ لا الہ الا اللہ پر ہو، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی نوجوان کے ساتھ یہی کام کیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس یہودی نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اس یہودی نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اور وہ باپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شاداب ہو گیا۔ اس باپ نے بھی کہا اے میرے بیٹے اطیع ابا القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہا ابو القاسم کی بات مان لے میرے بیٹے۔ اس بیٹے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نتیجہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نکلتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام قسم کی تعریفات اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس رب نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ کیا ہمارے اندر یہ تڑپ ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو بتایا، کبھی کسی غیر مسلم بھائی کو ہم نے بتایا، یا کبھی کسی کو تعلیم دی؟ اگرچہ ہماری تعداد کم ہے لیکن انہوں نے ہمارے اسلام کو پڑھا ہے۔ آج مسلمانوں سے نفرت کرتے لوگ ہیں، اسلام سے نفرت کوئی نہیں کرتا۔ ہر پڑھا لکھا یہ کہتا ہے کہ اسلام بڑا سچا ہے، لیکن مسلمانوں سے ہمیں نفرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارے رویے ایسے ہیں، ہمارے چال چلن ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کا انتقال ہو گیا اور آپ فرحت و شادمانی سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا اگر وہ میرا خادم اسی حالت میں اگر مر جاتا تو واصل جہنم ہوتا، اور اللہ رب العالمین نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا کر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے ملک کے ابھی چند سال پہلے، ابھی چند دنوں پہلے، چند سالوں پہلے ایک واقعہ ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بھائی حج کرنے گئے تھے، مکہ المکرمہ حج کرنے گئے۔ میں یہاں پر پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری زندگی کے اندر توحید کتنا ہے، اسلام کتنا ہے، اور اللہ سے محبت کتنی ہے، رسول اللہ سے محبت کتنی ہے، اور ہمارے اندر شرک کی بگاڑ کتنی ہے۔ یہاں پیغام صرف دینے کا مقصد یہی ہے، اور یہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین مقدس مکہ المکرمہ مدینہ منورہ ایک آدمی حج کرنے پہنچتا ہے، اور حج کے ایام میں ایک امریکی رپورٹر لکھتا ہے کہ حج کے ایام میں وہ بیمار ہو گیا، مکہ المکرمہ کا طواف کرتے کرتے بیمار ہو گیا۔ اپنے گھر فون لگا کر کہتا ہے، کہا ہے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، جاؤ تم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہمارے لیے دعائیں کر دو، ہمیں شفا عامہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس جگہ مسلمان کھڑا ہے اس جگہ پر محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اپنی نگاہوں سے خانہ کعبہ کا طواف کرے، حج بیت اللہ کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسا رکھتا ہے جیسے آج ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے، ماں کی پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوا ہے،
اس جگہ پر پہنچ کر اس کا عقیدہ یہاں تک نہیں بدلا کہ بتلاؤ ہمیں شفا کون دے سکتا ہے. ہمیں شفا یہاں نہیں مل سکتی جہاں پر محمد الرسول اللہ کی پیشانی ٹکی ہے, جہاں پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی ٹکی ہے, جہاں پر اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کی پیشانی ٹکی ہے, اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. اللہ رب العالمین نے اس گھر کو مبارک گھر قرار دیا, اور مسلمان اتنا اپنے عقیدے میں بیکار ہو چکا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کو چھوڑ کر جا کر غیر اللہ کے نام پر کہتا ہے کہ وہاں میرے لیے شفا یابی کی دعا کر دو. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیو کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام سے محبت, اسلام سے وہی تڑپ اور اسلام کو سیکھنے کا وہی شوق اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تب ہماری زندگی کے اندر حالات سدھریں گے اور ہمارے ملک کے حالات سدھریں گے. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی اور کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی اور کی تھی. کہا قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک جھوٹا پیدا ہوگا, قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک ظالم پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی, اور یقیناً قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ابو عبیدہ نامی ایک جھوٹا پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ ہلاک و برباد ہوا. اور ایک ظالم پیدا ہوا حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف, اس حجاج بن یوسف سے, اس کے ظلم سے, اس کی بربریت سے سارے لوگ تنگ آ کر باز آ گئے تھے کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں کاٹا جا رہا ہے, ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. آخر اس کے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حجاج بن یوسف کے ظلم سے ہم تنگ آ گئے ہیں. حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ایسا ظالمانہ رویہ کر رہا ہے, ہمیں مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, ہمارے مالوں کو کھا رہا ہے, ہم کرے تو کیا کرے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وجاء الحجاج الا بذنوبنا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, کہ اے لوگو حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اس وقت مسلط کیا گیا ہے اور اللہ نے مسلط کیا ہے ہمارے گناہوں کی پاداش پر, ہمارے گناہوں کی بنیاد پر اللہ نے حجاج بن یوسف کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, اور آج ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ نے کسی اور کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم ذلہ, سلط اللہ علیکم ذلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیشین گوئی کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی, رشوت کا بول بالا ہو جائے گا اور رشوت حرام خوری عام ہو جائے گی, اس وقت اللہ رب العالمین ہمارے اوپر یا ہماری قوموں کے اوپر ایک ایسے ظالم کو مسلط کرے گا جو ہمیں ستائے گا, ہمیں مارے گا, ہمیں پیٹے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں گے, اور اللہ رب العالمین کے دین سے دوری, اللہ کے گھر سے دوری, اللہ کی تعلیمات سے دوری انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے دین سے دوری انسان کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری تعلیمات اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان مشکلات سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے حالات کو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بنا دے. بار الہ ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے ظلم بربریت ہو رہی ہے, بار الہ ان ظالموں کو تو ہلاک و برباد کر کے بار الہ تو ہم مظلوموں کی حمایت فرما دے. اللہ رب العالمین جو دنیا میں تیرے بندے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے ہیں, بار الہ ان کے شکر گزاری پر بار الہ ان کے لیے تو رحمت کا فرشتہ اور رحمت کی نوازش بار الہ تو ان کے اوپر فرما دے. اور اے بار الہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں, میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال جو ہمارے بھائیوں کو اللہ رب العالمین ان کو اپنے اللہ رب العالمین ان کو گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, اے اللہ تو ان کے اندر اپنا جہنم کے عذاب کا خوف پیدا کر دے, ان کے اندر قبر کے عذاب کا خوف پیدا کر دے, اور ان کے اندر جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی آگ کا خوف پیدا کر دے. میرے بھائیو جہنم کی آگ اتنی ہولناک ہے, جہنم کی آگ اتنی ہولناک ہے, اگر جہنم کی ایک چنگاری دنیا میں ڈال دی جائے, جہنم کی ایک چنگاری
اگر دنیا میں ڈال دی جائے دنیا کی ساری ہریالی کا خاتمہ ہو جائے گا. کبھی دنیا سرسبز شاداب نہیں ہو سکتی اگر ایک چنگاری دنیا میں ڈال دیا جائے. اب بتلاؤ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جہنم ہم انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم بھڑکائی جائے گی، انسانوں کو جلا جلا کر بھڑکائی جائے گی. جہنم کو بھڑکائی جائے گی، انسانوں کو جلا جلا کر بھڑکائی جائے گی. کیا ہم جہنم میں جلنا پسند کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی اللہ تعالی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے غضب، اس سے آنے والی مصیبتیں اور اس سے ملنے والی وہ طریقے جتنی آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین ساری آزمائشوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اور اے بار الہ پھر سے ایک بار تجھ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، بار الہ یہ سارے کے سارے بندے جو بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اس نماز کی محبت اور اس نماز کی تڑپ پیدا کر دے کہ یہ پنجگانہ نمازی بن جائیں اور